اسلام دوسرے مذاہب کی موجودگی کو کیسے دیکھتا ہے؟ یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے جو نہ صرف مذہبیات کے لیے بلکہ یہ سمجھنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ مختلف عقائد کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں۔ تو چلیے آج اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ دیکھیے، یہ سوال تو ہر بڑے عقیدے کے مرکز میں ہوتا ہے نا؟ جب کسی کا ایک سچائی پر پختہ یقین ہو تو وہ دوسرے سچائی کے دعووں کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ اس وضاحت میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اسلامی نقطہ نظر اس پیچیدہ سوال کا کیا جواب دیتا ہے۔ اسلامی عقیدے کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ تمام الہامی پیغامات ایک ہی متحد ذریعے سے شروع ہوئے، اور یہی خیال اس پوری بحث کی بنیاد ہے کہ اسلام دوسرے مذاہب کو کس طرح دیکھتا ہے۔ تو وہ بنیادی پیغام آخر تھا کیا؟ وہ تھا توحید، یعنی خالص توحید کا تصور، کہ صرف ایک اللہ پر یقین رکھا جائے اور صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق یہی وہ مرکزی پیغام تھا جو تاریخ کے ہر پیغمبر نے اپنی قوم تک پہنچایا۔ اور یہ پیغام کسی ایک پیغمبر تک محدود نہیں تھا۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام جیسے تمام عظیم پیغمبر اور ان کے علاوہ بھی بہت سے، سب ایک ہی بنیادی پیغام یعنی توحید لے کر آئے۔ سب نے لوگوں کو صرف ایک اللہ کی عبادت کی طرف ہی بلایا۔ تو پھر یہاں ایک منطقی سوال پیدا ہوتا ہے، اگر تمام پیغمبر ایک ہی پیغام لے کر آئے تھے تو آج دنیا میں اتنے سارے مختلف مذاہب کیوں ہیں؟ اسلامی نقطہ نظر اس اختلاف کی بھی وضاحت کرتا ہے۔ یہاں ایک بہت دلچسپ تقسیم کی گئی ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق اصل پیغام سے بھٹکنے کے دو راستے بنے۔ کچھ مذاہب اصل میں تو الہامی تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان میں انسانی تبدیلیوں کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہو گیا، جبکہ دوسرے مذاہب وہ مکمل طور پر انسانی سوچ کی ہی پیداوار ہیں۔ اس کی ایک بڑی مثال یہودیت اور عیسائیت ہیں۔ اسلام انہیں مکمل طور پر انسانی ساختہ نہیں سمجھتا، بلکہ انہیں اصل میں اللہ کی طرف سے نازل شدہ مذاہب مانا جاتا ہے، جن کی بنیادی تعلیمات میں وقت کے ساتھ ساتھ انسانوں نے تبدیلیاں کر دیں۔ اچھا، اب آتے ہیں اس تصور کی طرف کہ اسلام کو الہامی پیغامات کے اس سلسلے کا اختتام کیوں سمجھا جاتا ہے؟ اسلامی عقیدے کے مطابق اسلام کا پیغام پچھلے تمام پیغامات کا تسلسل بھی ہے اور ان کی تکمیل بھی، یعنی یہ وہ آخری اور مکمل شکل ہے جس میں اللہ نے اپنے دین کو انسانوں کے لیے پسند فرمایا۔ یہاں نسخ کے تصور کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی یعنی قرآن، وہ پچھلے تمام مذہبی قانونوں اور شریعتوں کو منسوخ کر دیتی ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد نجات کا واحد قابل قبول راستہ اب اسلام ہی ہے۔ اور اس پورے عقیدے کی جو بنیاد ہے وہ قرآن مجید کی ایک بہت واضح آیت پر رکھی گئی ہے۔ یہ آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 اسلامی نقطہ نظر میں ایک حتمی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ بالکل واضح کر دیتی ہے کہ اللہ کے نزدیک قابل قبول دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ یہ اس پورے نظریاتی ڈھانچے کا آپ کہہ لیں کہ بنیادی ستون ہے۔ تو اگر نظریہ یہ ہے کہ صرف ایک ہی مذہب سچا ہے، تو عملی زندگی میں اس کا کیا مطلب ہے؟ مسلمانوں کو دوسرے مذاہب کے ماننے والوں سے کیسا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ یہاں پر ایک بہت ہی دلچسپ توازن نظر آتا ہے۔ ایک طرف تو اپنے عقیدے پر مضبوطی سے قائم رہنے کا حکم ہے، لیکن دوسری طرف دوسروں کے ساتھ برتاؤ میں انصاف، مہربانی اور احترام کا حکم دیا گیا ہے۔ اور سب سے اہم نقطہ، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ یہ آخری حصہ اس پورے موضوع کو سمیٹتا ہے۔ یہ اس دوہرے پہلو کو واضح کرتا ہے جو اسلامی نقطہ نظر کی بنیاد ہے۔ ایک طرف سچائی کا حتمی دعویٰ اور دوسری طرف تمام انسانوں کے ساتھ بہترین اخلاق کا حکم۔ تو یہاں ان دو ستونوں کو آمنے سامنے رکھ کر دیکھتے ہیں۔ ایک طرف اسلام اپنے نظریے میں کوئی سمجھوتا نہیں کرتا اور واضح طور پر کہتا ہے کہ نجات کا راستہ صرف اسلام ہے، لیکن دوسری طرف یہی دین اپنے ماننے والوں پر یہ اخلاقی ذمہ داری ڈالتا ہے کہ وہ تمام لوگوں سے، چاہے ان کا عقیدہ کچھ بھی ہو، انصاف اور مہربانی سے پیش آئیں۔ اس میں ایک اور اہم پہلو بھی ہے۔ اسلام ان لوگوں کے معاملے میں نرمی برتتا ہے جن تک اسلام کا پیغام صحیح طریقے سے پہنچا ہی نہیں۔ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، کیونکہ وہی سب سے بڑا منصف ہے۔ تو اس پوری وضاحت کا نچوڑ یہ ہے کہ اسلام ایک ایسا جامع نظام پیش کرتا ہے
جو اپنے عقیدے کی حتمیت پر مضبوطی سے قائم رہتے ہوئے بھی اپنے ماننے والوں کو تمام انسانوں کے ساتھ اعلیٰ اخلاقی معیار اپنانے کا حکم دیتا ہے۔ اور یہ وضاحت ہمیں اسی سوال پر غور کرنے کے لیے چھوڑ جاتی ہے کہ کوئی عقیدہ بے وقت حتمی سچائی کے دعوے اور عالمگیر رحمت کے حکم کو کیسے برقرار رکھ سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں عقیدے، انسانیت اور بقائے باہمی کے گہرے تعلق کو سمجھنے کی دعوت دیتا ہے۔